اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ میرے محترم بزرگوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، مشرکین مکہ کی طرف سے جو دوسرا سوال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا تھا، وہ اصحاب کہف اور حضرت خضر علیہ السلام سے متعلق تھا، اور یہ سوال جو انہوں نے یہودیوں کے بہکاوے پر اور یہودیوں کے اکسانے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا، اور مقصد یہ تھا کہ اگر آپ کو اس سوال کا جواب معلوم نہیں ہوگا تو آپ شرمندہ ہوں گے اور لوگوں کے درمیان آپ کا مذاق بنے گا، اور اس سے یہ بات بھی پتہ چل جائے گی کہ آپ واقعتاً اللہ کے پیغمبر ہیں یا نہیں، تو سچائی جو ہے وہ نکھر کر سامنے آ جائے گی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے درمیان جو مکالمہ ہوا اور جو سفر ہوا، اس کے تذکرے کے بعد ایک تیسرے سوال کا جواب دیا جا رہا ہے۔ تیسرا سوال انہوں نے یہ کیا تھا کہ ذوالقرنین کے تعلق سے بتلایا جائے کہ یہ کون شخص تھا، اس کے کیا حالات تھے۔ تو ذوالقرنین کے تعلق سے گفتگو کرنے سے قبل ایک مسئلہ جو اختلافی ہے، اور وہ مسئلہ ہے حضرت خضر علیہ السلام کی حیات سے متعلق۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کا جو سفر ہوا، اور اس سفر کے بعد کیا وہ انتقال کر گئے یا وہ زندہ رہے اور اب تک زندہ ہیں، اس مسئلے میں کہ حضرت خضر علیہ السلام کی وفات ہو چکی ہے یا وہ زندہ ہیں، شروع سے ہی علماء کے درمیان اور مفسرین کے درمیان اختلاف رہا ہے، اور چونکہ قرآن اور حدیث کے اندر صراحت کے ساتھ کوئی ایسی بات نہیں وارد ہوئی ہے جس سے یہ پتہ چلے کہ ان کی موت ہو گئی ہے یا وہ حیات سے ہیں، لیکن پھر بھی کچھ روایتیں ایسی ہیں اور کچھ آثار ایسے ہیں اور کچھ احادیث ایسی ہیں جس سے اشارہ ملتا ہے۔ بعض احادیث سے اشارہ یہ ملتا ہے کہ ان کی وفات ہو چکی ہے، اور بعض احادیث سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ وہ ابھی زندہ ہیں۔ تو شروع سے ہی اس مسئلے میں علماء کے درمیان اختلاف رہا ہے۔ جو مفسرین ان کی حیات کے قائل ہیں، وہ اس حدیث کو دلیل بناتے ہیں جو حدیث حضرت امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مستدرک میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل فرمایا ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اور آپ کا جنازہ رکھا ہوا تھا، صحابہ کرام کا ہجوم تھا، اس وقت ایک شخص سیاہ اور سفید داڑھی والا آیا اور مجمع کو چیرتے ہوئے بالکل آگے پہنچ گیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے کے پاس پہنچ کر وہ زار قطار رونے لگا، اور پھر صحابہ کرام کو مخاطب ہو کر اس نے کہا کہ بے شک ہر مصیبت پر صبر کرنا ہی اس کا علاج ہے، اور انسان کی جو بھی چیز کھو جائے یا کوئی ہلاک ہو جائے تو اس کا علاج یہ ہے کہ اسے صبر کرنا چاہیے اور برداشت کرنا چاہیے، اللہ سے ثواب کی امید رکھنی چاہیے۔ بے شک محروم وہ شخص ہے جو مصیبت کے ثواب سے بھی محروم ہو جائے، یعنی انسان پر جب مصیبت آتی ہے، کوئی بلا یا آفت نازل ہوتی ہے اور وہ اس پر صبر کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی سے ثواب کی امید رکھتا ہے، تو اسے ثواب دیا جاتا ہے۔ یہ کلمات کہہ کر وہ شخص وہاں سے رخصت ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ یہ حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ ایک روایت مسلم شریف کے اندر یہ نقل کی گئی ہے
کہ قیامت کے قریب دجال مدینہ طیبہ کے کسی قریبی علاقے تک پہنچے گا، تو اس کے مقابلے کے لیے مدینے سے ایک شخص نکلے گا، اور وہ شخص اس وقت تمام انسانوں میں سب سے افضل ہوگا، یا تمام انسانوں میں بہت سارے افضل لوگوں میں سے وہ بھی ایک افضل شخص ہوگا۔ اور ان کے بارے میں ابو اسحاق فرماتے ہیں کہ وہ شخص جو دجال کے مقابلے کے لیے مدینے سے نکلے گا وہ حضرت خضر علیہ السلام ہوں گے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میری ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے ہوئی، اور انہوں نے مجھے چند مخصوص دعائیں بتلائیں، اور یہ فرمایا کہ فجر نماز کے بعد، ہر فرض نماز کے بعد جو بھی ان دعاؤں کو پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیں گے، اس پر رحمت برسائیں گے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ اور اسی طرح کی ایک روایت اور یہی دعا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی منقول ہے۔ تو ان روایتوں کو دیکھتے ہوئے یہ محسوس ہوتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہیں، اور یہی وہ روایتیں ہیں جن کو بعض مفسرین نے دلیل کے طور پر اختیار کیا ہے، اور یہ فرمایا کہ حضرت خضر ابھی بھی زندہ ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو ان کی حیات کے قائل نہیں ہیں، اور ان کی دلیل یہ ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما یہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز ہمیں پڑھائی، اور نماز کے بعد کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ارأیتکم لیلتکم ہذہ فإن علی رأس 100 سنة منها لا يبقى منهم على ظہر الارض احد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، تمہارا کیا خیال ہے، کیا تم اس رات کو دیکھ رہے ہو؟ اس رات کے بعد، اس رات سے آنے والے 100 سال تک، 100 سال کے اندر میں جو بھی لوگ اس دنیا کے اوپر ہیں، اس زمین کے اوپر ہیں، وہ سب کے سب ختم ہو جائیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ لوگ اس حدیث کی توجیہ الگ الگ انداز سے کرتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ 100 سال کے اندر جو بھی موجودہ نسل ہے، جو موجودہ انسان ہے، وہ سب کے سب ختم ہو جائیں گے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب انسان اور موجودہ نسل 100 سال کے اندر ختم ہو جائے گی تو حضرت خضر علیہ السلام بھی انسان تھے، وہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ لیکن علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو نقل فرمانے کے بعد یہ بیان فرمایا کہ یہ دلیل اصلاً ان کی نہیں بنتی ہے، اور یہ حدیث، یہ روایت ان کے لیے حجت نہیں بنتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ ایک عمومی بات ارشاد فرمائی ہے، اور یہ فرمایا کہ روئے زمین پر جو بھی ہوگا وہ 100 سال کے اندر ختم ہو جائے گا، تو اس سے عمومی بات تو معلوم ہوتی ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ ہر انسان اس کے اندر شامل ہو، اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے پیغمبر اور انسان تھے، اور وہ ابھی تک زندہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا ہے، نہ انہیں سولی دی گئی ہے، نہ انہیں قتل کیا گیا ہے، تو ایک استثناء نکل کر سامنے آ گیا۔ لہٰذا وہ فرماتے ہیں کہ یہ دلیل ان کے حق میں نہیں ہے، اور یہ روایت ان کے لیے دلیل نہیں بنتی ہے۔ بعض لوگ حیات خضر پر یہ شبہ ظاہر کرتے ہیں کہ اگر وہ زندہ ہوتے تو وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے آتے اور آپ کی اتباع کرتے اور آپ کے ساتھ جنگوں میں اور جہاد میں شرکت کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر اعتبار سے معاونت کرتے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا تھا، لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، کہ اے لوگو، اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو انہیں بھی میری شریعت کی اتباع کرنی پڑتی، اس لیے کہ میں تمام شریعتوں کو منسوخ کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ حضرت خضر آپ سے ملاقات کرنے کے لیے نہیں آئے، لہٰذا ان کا انتقال ہو گیا۔ لیکن پھر جو لوگ ان کی حیات کے قائل وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت خضر کی زندگی ایک الگ انداز کی تھی، اور ان کو جو نبوت عطا فرمائی گئی تھی وہ بھی الگ انداز کی تھی، جو ذمہ داریاں عطا کی گئی تھیں وہ بھی مختلف انداز کی تھی،
کہ امور کائنات سے متعلق ان کے ذمے کچھ خدمات عطا کی گئی تھی اور وہ اپنے ہی کاموں میں انسانوں سے اور مخلوقات سے الگ تھلگ ہو کر اپنے کام میں لگے ہوئے تھے۔ اور یہ بھی کوئی بعید نہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر لی ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق انہوں نے اپنی عبادتیں اور اپنے دینی امور کو طے کیا ہو، دینی امور کو انجام دیا ہو۔ تو اس طرح کی مختلف روایتیں احادیث کے اندر اور صحابہ کرام سے اور علماء سے منقول ہیں۔ تفسیر مظہری کے اندر حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک قول نقل فرمایا ہے اور وہ یہ فرماتے ہیں کہ سارے مسئلے کا حل اسی ایک جواب میں ہے۔ وہ جواب یہ ہے کہ وہ یہ فرماتے ہیں حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو مجدد الفسانی بھی کہا جاتا ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں نے اس مسئلے کو بطور خاص خود مکاشفے کی دنیا میں نے حضرت خضر سے سوال کیا کہ بتائیے آپ زندہ ہیں یا آپ کی وفات ہو چکی ہے؟ تو حضرت خضر علیہ السلام نے یہ جواب دیا کہ اصلاً میں اور حضرت الیاس علیہ السلام وفات پا چکے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ قدرت عطا فرمائی ہے کہ ہم انسانوں کی شکل میں متشکل ہو جاتے ہیں، انسانوں کا روپ اختیار کر لیتے ہیں اور اس کے بعد لوگوں کی الگ الگ انداز سے ان کی امداد کرتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں، ان کی نصرت کرتے ہیں۔ تو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ میں نے مکاشفے میں اور کشف کی حالت میں ان سے ملاقات کی اور ان سے یہ سوال کیا، تو انہوں نے فرمایا کہ وفات تو ہو چکی ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ قدرت بھی عطا فرمائی ہے کہ وہ انسانوں کی شکل اختیار کر لیں۔ یہ مکاشفے کی باتیں ہیں، یہ کشف و کرامات کی باتیں ہیں، اس طرح کی باتوں کو ہر انسان سمجھ لے یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ یہ اہل اللہ اور اللہ کے جو مقرر ترین بندے ہوتے ہیں ان کی مخصوص کیفیات اور حالات ہوتی ہیں، اور ان حالتوں میں یہ بہت ساری باتیں اس طرح کی کرتے ہیں جو عام انسانوں کو سمجھ میں نہیں آتی۔ بہرحال خلاصے کے طور پر یہ بات سمجھنی چاہیے کہ چونکہ قرآن مجید کے اندر اور احادیث کے اندر بھی اس بات کی صراحت موجود نہیں ہے کہ وہ زندہ ہیں یا وفات پا چکے ہیں، اور ان کی زندگی یا ان کی وفات سے ہمارا کوئی بھی دینی مسئلہ، شریعت کا کوئی امر یا کوئی دینی عقیدہ بھی جڑا ہوا نہیں ہے، لہٰذا اس مسئلے کے پیچھے زیادہ تحقیق کرنا، تفتیش کرنا اور کھود کھرید کرنا یہ غیر مناسب بات ہے۔ چونکہ یہ مسئلہ عوام کے درمیان موضوع کا بحث بنتا ہے، اور جہاں حضرت خضر علیہ السلام کا تذکرہ چھڑتا ہے تو چونکہ لوگوں کے درمیان یہ بات بھی مشہور ہے کہ انہوں نے آب حیات پی رکھا تھا کہ اس پانی کو پینے کے بعد کوئی شخص ہمیشہ مرتا نہیں اور وہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ اس لیے میں نے اس مسئلے کو چاہا کہ آپ کے درمیان واضح کرنے کی کوشش کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا